वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ साकिबुल इस्लाम और आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में मुल्क को दरपेश शदीद मौशी बहरान में पाकिस्तान की नई क़यादत का इंतखाब और पाकिस्तान की नई लीडरशिप से अमरीकी नुमाइंदों की उम्मीदें। आज के शो में और किन मौज़ूआत पर हम रिपोर्ट्स लेकर आए हैं, देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। कराची रिहाइश के लिए दुनिया के बदतरीन शहरों में शामिल क्यों? और हॉलीवुड से कुछ दिलचस्प खबरें हॉलीवुड हाइलाइट्स में। ऐसे में जब मुल्क को शदीद मौशी बहरान का सामना है, आज इमरान खान को पाकिस्तान की नई हुकूमत के लिए वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी के लिए माली वसाइल की रोकथाम से मुतल्लिक बैनुल-अक़वामी इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एशिया पैसिफिक ग्रुप के एक वफ़द ने पाकिस्तान का 4 रोज़ा दौरा भी मुकम्मल कर लिया है और पाकिस्तान को कुछ निकात पर अमल दरामद करने के लिए कहा गया है। तफसीलात के साथ इस्लामाबाद से आयशा तंजीम हमारे साथ है। आयशा, इस दौरे के बाद पाकिस्तान को किस किस्म के इक़दाम करने के लिए कहा गया है? जी साकिब, इस दौरे में और इससे पहले पाकिस्तान को जो बहुत सारे इक़दाम करने के लिए कहा गया है, उनमें कुछ ये वो इक़दाम हैं जिसका पाकिस्तान ने जून में एग्री किया था कि पाकिस्तान करेगा। ये एक पूरा एक्शन प्लान है जो अगले साल यानी 2019 सितंबर तक पाकिस्तान को कंप्लीट करना है। ये जो रिव्यू ग्रुप है ये आता रहेगा, अभी आया है, अब अगली हुकूमत से मिलने सितंबर में आएगा और फिर अक्टूबर में आएगा। ये मॉनिटरिंग जारी है। देखिए, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनमें एक तो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो रेजोल्यूशंस हैं उनके तहत जिन लोगों को कलादम करार दिया गया है, आलमी इदारों का कहना है कि पाकिस्तान इस पर अमल नहीं करता। ये पाकिस्तान की नई हुकूमत के लिए एक बहुत कंसर्न की बात है, क्योंकि हालिया इलेक्शंस में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसी जमातें जिन्हें आलमी तौर पर कलादम करार दिया गया है अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, वो पाकिस्तान में बहुत सरगर्म थी। उसमें सरे फहरिस्त जमात दावा है जिससे एफिलिएटेड मिल्ली मुस्लिम लीग को पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर नहीं किया था, लेकिन उनके कैंडिडेट अल्लाह अकबर तहरीक के अंदर खड़े हुए। लेकिन हमने देखा कि ना सिर्फ अखबारों के एड्स में बल्कि उनके बैनर्स पे और उनके जलसों में बड़ा बड़ा ये लिखा हुआ था कि वो मिल्ली मुस्लिम लीग की हिमायत याफ्ता हैं। साथ हाफिज सईद साहब की तस्वीर भी लगी हुई थी जो कि जमात दावा के हेड हैं और जिनको अक़वाम मुत्तहिदा ने एक दहशतगर्द करार दे रखा है। तो अच्छा, इस तरह की मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन इक़दामात पर अमल करने के लिए पाकिस्तान के पास वक्त कितना है? बैंकिंग सिस्टम में काफ़ी रिफॉर्म होने की ज़रूरत है। इसमें पाकिस्तान ने बहुत काम भी किया है, लेकिन पाकिस्तान के बैंक्स जो हैं वो जब स्टेट बैंक को इन्फॉर्म करते हैं और स्टेट बैंक आगे नेक्टा को इन्फॉर्म करता है तो उस पर एक्शन क्या लिया जाता है। इस किस्म की चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत पाकिस्तान को है। फिर उस टीम ने कहा कि क्रॉस बॉर्डर जो कैश ट्रांसफ़र हो रहा है, फिर पाकिस्तान में जो खैराती इदारे हैं उनको जो है उनको मॉनिटर करने के लिए जो क़वानीन हैं उनके बारे में ये कंसर्न है। बिल्कुल आयशा, थैंक यू सो मच। आयशा हमारे साथ थी इस्लामाबाद से, थैंक यू। में जो है इनके साथ बहुत बड़े बड़े और आयशा को शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। पाकिस्तान के पास जून से लेकर अगले साल सितंबर तक 15 महीने इक़दाम को पर अमल करने के लिए, और अगर पाकिस्तान इन पर अमल नहीं करता तो ब्लैक लिस्ट भी हो सकता है पाकिस्तान। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की नई क़यादत के लिए एक बड़ा चैलेंज पाक अमरीका ताल्लुकात भी हैं, जिनमें गुज़िश्ता कुछ अरसे में बिगाड़ पैदा हुआ है और अमरीका ने पाकिस्तान की इमदाद भी बंद की है। इसी कशीदगी की वजह से अमरीका में पाकिस्तानी फ़ौजी अफसरों की तरबियत के प्रोग्राम के मुतासर होने की खबरें भी सामने आईं। अब जबकि पाकिस्तान में नई हुकूमत तश्कील पा रही है तो अमरीकी अवामी नुमाइंदे इन ताल्लुकात को किस समत में जाता देख रहे हैं, ये जानने की कोशिश की हमारे साथी नदीम याकूब ने, जो इस वक्त कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। नदीम, आपकी बात हुई कुछ अमरीकी सेनेटर से, उनका क्या कहना था पाकिस्तान की नई हुकूमत के बारे में? देखें साहब, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उसमें कुछ ऐसे मामलात हैं जिन पर ट्रंप इंतज़ामिया और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान कई मुलाकातें हो चुकी हैं। इसी तनाजुर में सर ट्रंप की जानिब से अमरीकी सफारतकार डेविड हेल को
अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स नॉमिनेट करना इसलिए अहम है क्योंकि डेविड हेल जो हैं वो पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर हैं, और अगर सेनेट उनकी इस नॉमिनेशन की मंजूरी देती है तो उनकी जगह पर अमेरिका को पाकिस्तान के लिए एक नया सफ़ीर मुकर्रर करना होगा। गुज़श्ता रोज़ जो सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी है वहाँ पर डेविड हेल की तकर्री के हवाले से एक समाअत हुई जिसमें जो सेनेटर्स हैं उन्होंने खारजा अमूर के बारे में डेविड हेल से उनके ख्यालात जानने की कोशिश की। इस मौका पर हमने वहाँ पर दोनों सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ सेनेटर्स से पूछा कि उनकी पाकिस्तान में जो नई हुकूमत है उससे क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। मेरा ख्याल है कि हमारी पाकिस्तान को साथ मिलाने और फौज को हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के लिए आमादा करने की कोशिशें दुरुस्त हिकमत अमली है। पाकिस्तान एक दोगला पार्टनर रहा है। मौजूदा वक्त में हमें पाकिस्तान की ज्यादा जरूरत अफगानिस्तान में है क्योंकि हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान में पनाह हासिल है और वो अफगानिस्तान में अमरीकी फोर्सेस के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान हमारे साथ काम जारी रखे और उन दहशत गर्दों के खिलाफ इकदामात उठाए जो पाकिस्तानी सरजमीन से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ऐसा करना पाकिस्तान, अफगानिस्तान और खित्ते के मफाद में है। हमारी तवक्को है कि पाकिस्तान हमारा मुकम्मल साथ दे, वो हमारे तमाम सिक्योरिटी इक़दामात में हमारे साथ शामिल हो और आखिरकार ऐसी हुकूमत हो जो हक़ानी नेटवर्क के खिलाफ इक़दामात उठाने के लिए तैयार हो। हमें अफगानिस्तान के बारे में ज़्यादा तशवीश है क्योंकि हमारे हज़ारों फौजी वहाँ तैनात हैं जिनकी जानें खतरे में रहती हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हक़ानी नेटवर्क की मौजूदगी और इसके मुस्तक़बिल के बारे में हमारे पाकिस्तान के साथ इख्तलाफात हैं। मेरा ख्याल है कि इस बारे में हमारी मुश्किल बातचीत होगी। ऐसे में जबकि पाकिस्तान में कानून साज जो हैं एक पार्लिमानी तारीख़ मुरतब कर रहे हैं और नई क़यादत मुंतखब कर रहे हैं, यहाँ पर जो कैपिटल हिल पर कानून साज हैं वो इस बारे में बहुत वाज़ेह हैं कि पाकिस्तान की नई क़यादत को क्या इक़दामात उठाने चाहिए। जी साकिब। नदीम याकूब हमारे साथ थे कैपिटल हिल से। थैंक यू नदीम। और पाकिस्तान में टेलीकॉम के सरकारी निगरान इदारे पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने ट्विटर को ख़बरदार किया है कि काबिल एतराज़ मवाद को ब्लॉक करने की दरख्वास्त पर अमल ना करने के बायस पाकिस्तान में ट्विटर पर पाबंदी लगाई जा सकती है। PTI में इंटरनेट पॉलिसी और वेब तज्ज़िये के डायरेक्टर जनरल निसार अहमद ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि काबिल एतराज़ मवाद को ट्विटर से हटाने की 100 दरख्वास्तों में से ट्विटर ने सिर्फ 5 पर अमल किया है, जबकि बाकी तमाम दरख्वास्तों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। और ट्विटर अगर 15 दिन में जवाब नहीं देता तो हुकूमत या अदालत ट्विटर को बंद कर सकती है। दूसरी तरफ आपकी स्क्रीन पर जो प्रोग्राम दिखाया गया थोड़ी देर पहले मैसेज, वो ट्विटर के पॉलिसी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने की तरफ से था, जिसने इस खबर पर रद्दअमल देते हुए कहा कि वॉइस ऑफ अमेरिका को उन्होंने बताया कि ग्लोबल कंपनी के तौर पर ट्विटर दुनिया भर में मुकामी कवानीन का एहतराम करती है और अगर तमाम कानूनी तकाज़ों का जायज़ा वक्तन फ़वक्तन लेती है। ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म पर खुशगवार तर्ज़ अमल को उजागर करने में हुकूमतों के साथ काम करने के लिए मुखलिस है। पाकिस्तान में मुतअद्दिद बार माजी में भी समाजी राब्तों के प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगाई जाती रही है। फेसबुक पर 2 मरतबा यानी 2008 और 2010 में पाबंदी आयद की गई थी, जबकि 2012 में यूट्यूब पर भी 2 साल तक पाबंदी आयद रही है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुल्क में होने वाले इंतखाबात में वोट देने का हक दे दिया है और तारकीन वतन आइंदा ज़िमनी इंतखाबात में वोट का हक इस्तेमाल कर सकेंगे। ख़बर की तफसील के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आपकी दिलचस्पी के लिए बहुत से मज़ामीन और वीडियोस भी मौजूद हैं। और अब बात करते हैं कराची की, जो रिहाइश के लिए दुनिया के बदतरीन शहरों में शामिल किया गया है। लेकिन क्यों और क्या पहली बार जेम्स बॉन्ड का किरदार एक अफ्रीकन अमेरिकन अदाकार निभाएंगे, ये भी जानेंगे शो में आगे चलकर। लेकिन उससे पहले दुनिया भर से मिलने वाली कुछ अहम खबरों की झलकियाँ आज के वर्ल्ड व्यू में। भारतीय रियासत केरला में हालिया तबाहकुन बारिशों से हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 164 हो गई है, जबकि हुकाम के मुताबिक 2 लाख अफराद पनाह गुज़ीन कैंपों में मुंतकिल कर दिए गए हैं। खतरा है कि हालात मजीद बिगड़ सकते हैं क्योंकि बारिशों का सिलसिला जारी है, जिससे पानी की सतह में इजाफा हुआ है। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा आज मुतवक्के है। वेटिकन ने एक ग्रैंड जूरी की रिपोर्ट में बयान किए गए पादरियों की जानिब से जिनसी इस्तेहसाल को मुजरिमाना और इखलाक से गिरा हुआ फेल करार दिया है।
جمعرات کو جاری شدہ بیان میں کہا گیا کہ پوپ ان 1000 افراد کے ساتھ کھڑے ہیں جو پچھلی دہائیوں میں امریکی ریاست پینسلوینیا میں پادریوں کی جنسی ہوس کا نشانہ بنے۔ پادریوں کی تنظیم کیتھولک بشپ آرگنائزیشن کی جانب سے ویٹیکن سے اس معاملے کی تحقیقات کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ بارسلونا میں پچھلے سال دہشت گردی کے حملے میں ہلاک ہونے والے 16 افراد کو جمعے کے روز خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ یہ حملے اسپین میں ایک دہائی سے زیادہ کے عرصے میں دہشت گردی کا بدترین واقعہ تھا۔ پچھلے سال 17 اگست کو ایک شخص نے کرائے کی گاڑی سے بارسلونا کے وسطی علاقے میں متعدد افراد کو رون ڈالا تھا، جس سے 14 افراد ہلاک جبکہ 100 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ ہلاک شدگان کے خاندان کے افراد نے واقعے کے مقام پر پھول چڑھائے اور اسی موقع پر دارالحکومت میڈرڈ اور علیحدگی کے حامی سیاسی دھڑوں سے صلح کی اپیل بھی کی۔ امی، حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے۔ لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے۔ خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں۔ باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی۔ بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی، بس اتنا سا تو خواب ہے۔ خبر جیسی پہنچے ویسی، ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ چین، یورپ اور دنیا کے دیگر حصوں سے درآمد کردہ سامان پر امریکہ کی طرف سے عائد کیا جانے والا محصولات امریکی صارفین اور چھوٹے کاروباروں کو مدد سے زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ کہنا ہے معاشی ماہرین کا۔ اور اب یہ خدشات بھی ہیں کہ زرعی مصنوعات پر جوابی محصولات کی وجہ سے امریکی کسان دنیا کی بڑی منڈیوں کو بھی کھو سکتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کچھ ٹیکنیکی مشکلات کی وجہ سے ہم پیکیج نہیں چلا سکتے۔ اب چلتے ہیں کراچی کی طرف، جہاں زندگی گزارنے کے 40 مختلف معیاروں پر دنیا کے 140 شہروں کے موازنے پر مشتمل ایک رپورٹ میں کراچی کو بدترین شہروں میں شمار کیا گیا ہے، اور یہ رپورٹ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی جانب سے مرتب کی گئی ہے۔ اس مرتبہ اس کی تفصیلات لیں گے، نیلوفر مغل ہمارے ساتھ ہیں۔ نیلوفر، اس مرتبہ آسٹریلیا کے شہر ویانا نے دنیا کے سب سے زیادہ قابل رہائش شہروں کی فہرست میں جگہ پائی ہے، تو کراچی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے اس رپورٹ میں؟ جی ثاقب، اس سروے میں اگر آپ کو بتاتے چلیں، یہ ہے گلوبل اکنامک انڈیکس سروے، اور اس میں دنیا کے جو بدترین شہر ہیں ان کا موازنہ کیا گیا ہے، یعنی وہ کون سے شہر ہیں جو رہنے کے حساب سے بدترین ہیں اور کون سے شہر ہیں جو رہنے کے زندگی گزارنے کے لیے حالات کے اعتبار سے وہ بہترین نہیں ہیں۔ یعنی اس میں بتایا گیا کہ بہت سے ایسے شہر ہیں جس میں اب استحکام لوٹ رہا ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ کون سے شہر ہیں جو زندگی گزارنے کے اعتبار سے حالات کے لیے بہترین ہے اور کون سے بدترین۔ تو جیسے کہ ان میں کئی معیاروں پر بھی ان کو پرکھا گیا ہے کہ ان میں کسی شہر کے استحکام یا وہاں کی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے، صحت عامہ ہے، تعلیم ہے، ثقافت ہے، ماحول ہے اور انفراسٹرکچر کی جو صورتحال ہے، ان معیاروں پر انہیں پرکھا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے رہنے کے لیے سب سے بہترین شہروں میں اس بار آسٹریا کا شہر ویانا پہلی پوزیشن پر رہا، آسٹریلیا کا شہر میلبرن دوسری اور جاپان کا شہر اوساکا تیسری پوزیشن پر آیا، اور چوتھے نمبر پر کینیڈا کا شہر کیلگری ہے۔ اس کے مقابلے میں رہنے کے قابل سب سے کم ترین درجے پر شام کا شہر دمشق، پھر بنگلہ دیش کا شہر ڈھاکہ اور اس کے بعد نائجیریا کا لاگوس اور پھر پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی بھی شامل ہے۔ اس سروے میں 5 ایسے شہروں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے جس میں رہنے کے معیار کے حوالے سے اب بہتری آ رہی ہے، ان میں ایران کا شہر تہران بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ 5 ایسے شہروں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے جہاں پر رہنے کی صورتحال پہلے سے خراب ہوئی ہے، ان میں شام کا شہر دمشق نچلی سطح سے تیسرے نمبر پر ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ رہائش کے لیے بہترین شہروں میں کسی مسلم ملک کا نام شامل نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کسی جنوبی ایشیائی ملک یا امریکہ کا کوئی شہر شامل ہے۔ نیلوفر مغل ہمیں بتا رہی تھی کراچی کیوں دنیا کے بدترین شہروں میں شمار کیا گیا ہے۔ تھینک یو نیلوفر فار دیز اپڈیٹس۔ اور اس بارے میں کراچی کے لوگ شہر کو رہائش کے لیے بدترین شہروں کی لسٹ میں شامل کیے جانے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کی ہمارے ساتھی محمد ثاقب نے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کراچی کے شہری کیا کہتے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ آپ کا مسئلہ ہے، ٹریفک جیم آپ کا مسئلہ ہے، اسپتالوں میں جگہ نہیں ہے لوگوں کے لیے۔ تو ماضی اس کا بہت روشن اور مستقبل تھا، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے
نہ جانے کیوں یہاں کی لوگوں کی دلچسپی جو ہے کراچی سے ختم ہوتی گئی. ایک شہر جو اپنے لوگوں کو پانی، آپ کا جو نکاسی آپ کے سوئج کی، آپ کو ٹرانسپورٹ نہیں دے سکتا اور آپ کو ہیلتھ کی فیسلٹیز نہیں میسر کر سکتا، ایزی ریچ کے اندر وہ شہر نہیں ہے. اور یہ ساری چار جو مین چیزیں ایک شہر کی ہیں وہ اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ جو پالیسیز، جو قانون ہیں، جو ان کے اوپر جو اثر انداز ہوتے ہیں وہی فالٹی ہیں. کوئی اس میں دیکھنے والا نہیں ہے. کراچی کے اندر جتنی بھی تنظیمیں ہیں وغیرہ جو کام کرتی تھی وہ بھی کام نہیں کر پا رہی. ماضی کی بیڈ پالیسیز ریگارڈنگ کراچی، اس کا رزلٹ یہ آنا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. اٹس ناٹ اے لیویبل سٹی ایٹ آل. گندا پانی، پہلی بات تو اویلیبل نہیں ہے پانی. اگر اویلیبل ہے تو کنٹمنیشن ہے اس میں. سیوریج کا سسٹم تباہ ہو چکا ہے. کچرے کے انبار ہیں. ٹھیک ہے، صرف مجھ پہ اگر کوئی ایز اے میئر یہ رسپانسبلٹی ڈال دے تو میئر کے پاس اگر فنڈز نہیں ہوں، اختیارات نہیں ہوں تو وہ کس طرح سے ڈسپوزل کرے گا. اور نمبر 2، یہ فنکشنز میئر کے پاس چھوڑے ہی نہیں ہیں. کراچی کے لوگ کیا کہتے ہیں یہ ہم سن رہے تھے، اور کراچی کے میئر کی باتیں بھی ہم نے سنی. کراچی سے محمد ثاقب ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے لوگوں سے بات چیت کی اور جو خود بھی وہاں کراچی میں رہتے ہیں. محمد ثاقب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ثاقب، یہ بتائیے گا کہ کراچی، کیا وجہ ہے کہ کراچی بدترین شہروں کی لسٹ میں اتنی اوپر آ گیا ہے؟ آپ نے لوگوں سے بات کی اور دیکھا، کیا کہتے ہیں لوگ؟ جی محمد ثاقب، آپ سن رہے ہیں مجھے؟ میرے خیال سے محمد ثاقب کو ہماری آواز نہیں پہنچ رہی ہے. چلیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں کچھ عجائب گھروں کی. بہت کم عجائب گھر ایسے ہیں جہاں 5 لاکھ سے زیادہ اشیاء نمائش کے لیے رکھی گئی ہوں، مگر نیو یارک میں ایک ایسا عجائب گھر ضرور ہے. 1973 میں ایک ایسے شخص نے اس عجائب گھر کی بنیاد رکھی تھی جسے پوسٹرز جمع کرنے کا بہت شوق تھا، اور آج اس عجائب گھر میں پوسٹرز کی دنیا کی سب سے بڑی کلیکشن موجود ہے. مزید جانتے ہیں نیو یارک سے اس رپورٹ میں. آپ کے لیے شاید یہ یقین کرنا مشکل ہو، مگر واقعی اس چھوٹی سی جگہ میں اس وقت 5 لاکھ سے زیادہ پوسٹرز موجود ہیں. تاہم پوسٹر میوزیم کی کلیکشن میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. یہاں موجود ہر چیز برائے فروخت ہے، اور اس میوزیم کے مالک فلپ ولیمز کو ہمیشہ کسی نئی چیز کی تلاش رہتی ہے. تاہم وہ ان کے انتخاب میں بہت احتیاط برتتے ہیں. 45 سال پرانے اس عجائب گھر میں دنیا کے کچھ نایاب پوسٹرز بھی موجود ہیں. فرینچ پینٹر شرے کی یہ تخلیق، یہ پوسٹر لیمپ کے ایک خاص تیل کی فروخت کا اشتہار ہے جو بتاتا ہے کہ اس تیل کی کوئی بو نہیں، اور یہ بہت اچھا ہے. فلپ ولیمز کے لیے عجائب گھر کا قیام ایک مشکل فیصلہ تھا. وہ تعمیراتی کام کے ورکر تھے، لیکن 1960 کے اواخر میں انہوں نے اپنی ملازمت ترک کر کے نیا کاروبار شروع کرنے کا رسک لیا. میرے پاس پیسے تقریباً ختم ہی ہو چکے تھے، اور میں نے ایک ہوٹل کے استحخانے کا صندوقوں پر مشتمل سامان خریدا جس کی آرائش نو ہو رہی تھی. ان صندوقوں میں سے مجھے رائٹ برادرز کی جانب سے لکھے گئے 3 خطوط ملے، اور میں نے انہیں $1200 میں فروخت کر ڈالا. 45 سال پہلے یہ بہت بڑی رقم تھی. اس سودے نے نہ صرف ان کے کاروبار کو سہارا دیا بلکہ انہیں سفر کرنے اور منفرد اشیاء خریدنے کا موقع فراہم کیا. یہاں بکنے والے سستے ترین پوسٹر کی مالیت $20 ہے، لیکن فن کے دلدادہ افراد کسی نایاب آئٹم پر ہزاروں بھی خرچ کر سکتے ہیں. کچھ پوسٹرز ایسے ہیں جن کی قیمت وقت گزرنے کے ساتھ زیادہ ہو جاتی ہے. فلپ ولیمز نے آرٹسٹ کسانڈرا کی بنائی ہوئی ایسی ہی ایک نایاب کلیکشن $5 لاکھ فی پوسٹر فروخت کی ہے. فن کی شیدائی الیگزینڈرا اورٹز اپنے آبائی وطن کا ایک پوسٹر تلاش کرنے یہاں آئی ہیں. میں اچانک ہی اس دکان میں آئی. میں پورٹریکو میں 60 کی دہائی میں ہونے والے احتجاج کے بعد بننے والے پوسٹرز میں دلچسپی رکھتی ہوں. مجھے ان کے رنگ اور لکھائی بہت پسند ہے. میں 1969 کا پوسٹر تلاش کر رہی ہوں جب میں پیدا ہوئی تھی. ایسے صرف 3 ہی پوسٹرز ہیں اور بہت مہنگے ہیں، مگر مجھے بہت پسند ہیں.
اس عجائب گھر کی بیسمنٹ میں کچھ اور راز چھپے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں ولیم اور ان کی ٹیم پرانے پوسٹرز کو بحال کرتی ہے. ہم نے اس کے ٹکڑے جوڑے اور پھر رنگوں کی مدد سے اس حصے کو بنایا ہے. یہ پورا حصہ اس پوسٹر سے غائب تھا. یہ ایک اور حصہ بھی مکمل طور پر غائب تھا. اپنے پرانے گاہکوں اور مخصوص دوستوں کے ہوتے ہوئے بھی ولیمز کی اس گیلری کو شاید جلد جگہ تبدیل کرنی پڑے. ولیمز نے کرائے پر یہ جگہ لی تھی اور اس معاہدے کو بحال کرنے کے لیے ولیمز کے پاس وسائل کی کمی ہے. اولگا لوگینووا کے ساتھ نخبت ملک، اردو VOA. اور اب وقت ہو رہا ہے انٹرٹینمنٹ کی کچھ خبروں کا، جو لے کر آتی ہیں ہمارے لیے وردہ خلیل. وردہ، تو بتائیے آج ہالی ووڈ ہائی لائٹس میں کیا لے کر آئی ہیں آپ؟ ثاقب، آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ ہالی ووڈ فلم انڈسٹری میں آنے والی ہے ایک بڑی تبدیلی. افواہیں ہیں کہ برٹش سپر سٹار ادریس ایلبا اب جیمز بانڈ کے کردار میں نظر آئیں گے. ان افواہوں کا میدان اس وقت گرم ہوا جب ادریس نے اتوار کے روز اپنے ٹویٹر پر ایک پیغام دیا جس میں انہوں نے لکھا "مائی نیم از ایلبا ادریس ایلبا", جو کہ جیمز بانڈ کے آئیکونک ڈائلاگ "مائی نیم از بانڈ" جیمز بانڈ کی طرز میں کہا گیا تھا. ٹویٹ کے بعد ادریس اور جیمز بانڈ کے فینس میں تجسس کی لہر دوڑ گئی ہے. اگر ادریس کو یہ کردار مل جاتا ہے تو وہ ڈینیل کریگ کی جگہ لیں گے اور یہ کردار نبھانے والے وہ پہلے افریقن امریکن اداکار ہوں گے. امریکی شہر ہالی ووڈ کے مقبول واک آف فیم نامی فٹ پاتھ پر سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام کے ستارے کو اکھاڑنے والا شخص عدالت کے سامنے پیش ہو گیا. 24 سالہ آسٹن کلے پر املاک کو نقصان پہنچانے کا الزام ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ آسٹن نے واقعے کے دوسرے روز ہی خود کو پولیس کے سامنے پیش کر دیا تھا. عدالت کے سامنے پیش ہونے پر آسٹن نے خود پر لگائے الزامات کی تردید کی. اگر آسٹن پر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو انہیں 3 سال جیل کی سزا ہو سکتی ہے. میں ذاتی طور پر نہیں سمجھتا کہ میرے خلاف کوئی الزامات عائد کیے جانے چاہیے، کیونکہ میں نے جو کیا میرے نزدیک ٹھیک اور انصاف تھا اور اس کے نتائج مثبت تھے. لیجنڈری ہالی ووڈ اداکار رابرٹ ڈینیرو آج ہو گئے ہیں 75 سال کے. رابرٹ ڈینیرو نے اپنے کیریئر کا آغاز 1974 میں گاڈ فادر 2 سے کیا. فلم میں بہترین اداکاری میں انہیں آسکر ایوارڈ سے نوازا گیا، جس کے بعد دوسرا آسکر ایوارڈ انہوں نے 1981 میں حاصل کیا. اس کے علاوہ رابرٹ اب تک کئی انٹرنیشنل اور نیشنل اعزازات حاصل کر چکے ہیں. رابرٹ حال ہی میں صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کو کھل کر تنقید کا نشانہ بھی بناتے رہے ہیں. رابرٹ ڈینیرو کی اگلی فلم 2019 میں ریلیز ہوگی. جی ثاقب، یہ تھی اس ہفتے کی ہالی ووڈ ہائی لائٹس. بالکل وردہ، آئی ایم ایکسائٹیڈ کہ اگر ادریس ایلبا کہیں گے "مائی نیم از بانڈ جیمز بانڈ", سو لیٹس سی کہ اگر وہ جیمز بانڈ کا کردار حاصل کر پاتا ہے یا نہیں. تھینک یو فار دیز ہالی ووڈ ہائی لائٹس. اور یہ تھا آج کا ویو 360. اگر آج کے شو میں آپ کو کسی رپورٹ پر فیڈ بیک دینا ہے تو آئیے ہمارے فیس بک پیج پر facebook.com/VOA اردو پر. اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہمیشہ کے لیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com اور ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. ثاقب الاسلام کو آج کے لیے اجازت دیجیے. Have a nice weekend.